السلام علیکم۔ وعلیکم ایک السلام۔ سوال ہے شبان کے حوالے سے، میرے بھی ذہن میں بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ شبان کی جو رات ہوتی ہے 15ویں، جی اس میں نا یہ تو آپ خیر وضاحت کر چکے ہیں، میں نے تمام ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں، ماشاء لیکن اللہ۔ میں آپ سے یہی کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں، چاہے 15ویں رات نہ صحیح لیکن لیلۃ القدر ہی ہو، کیا اس میں یہ بات ثابت ہے کہ جن لوگوں نے فوت ہونا ہوتا ہے ان کے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک درخت ہے کہ جس پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں سب کے، تو جس نے فوت ہونا ہوتا ہے نا اس سال، تو اس کا پتا جھڑ جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ پتے جھڑ جاتے ہیں جی، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کا وہ پتا کٹ کے گر جاتا ہے۔ تو میں یہ وضاحت چاہ رہی تھی کہ آیا یہ بات درست ہے، اس کی کوئی دلیل ہے قرآن و سنت میں؟ اور پتہ دوسری جھڑنے کی بات یہ کہ جب نام ہم رکھتے ہیں دنیا میں، تو کیا جو بچوں کے نام رکھتے ہیں کیا وہ نام اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں، یا کیا ہے کہ ہم نام یہاں رکھتے ہیں تو درخت پہ پتے پہ نام پہلے سے لکھا ہوتا ہے؟ جی مجھے ذرا اس الجھن سے نکالیں آپ، جزاک الجھن سے اللہ۔ نکالیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الجھنوں سے نکالنے ہی کا نام نور ٹی وی جدہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ۔ آپ بھی اگر خوبصورت سوال شارٹ میسج کرنا چاہتے ہوں تو بہت کلیئر وائس میں آپ بھی ہمیں ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ ہمارا چینل یہ بتاتا ہے کہ بہت سارے ویورز ہیں جنہوں نے چینل تو وہ دیکھتے ہیں ریگولرلی، لیکن انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو، تو براہ کرم چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سبسکرائب کر لیں گے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ایک سبسکرپشن بٹن کے دبانے سے ہمارے چینل کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو جائے گا، اور جہاں جہاں ہماری آواز جائے گی وہاں وہاں لوگوں کی اصلاح ہوگی، اور آپ کو اور ہمیں انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا۔ اس سلسلے میں قدر تفصیل سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دراصل بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی ویڈیوز بڑی طویل ہوتی ہیں۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میری ویڈیوز طویل اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے ایک ایک لفظ میں قیمتی معلومات آپ کے لیے میں جمع کرتا ہوں۔ آپ کو بس اخیر تک دیکھیے اور اپنے آپ گھر بیٹھے علم سے مستفید یا علم حاصل کرنے کا بہترین سبب اس چینل کو یوں سمجھ لیجئے کہ جدہ سے اڑ کر معلومات آپ کے گھر پر ہندوستان پاکستان میں پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو چیز آپ نے سنی ہے نا، وہی بات ہم نے بھی سنی ہے۔ دیوبند میں ہم اسی طرح سے سنتے تھے شجرہ کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امام احمد بن حنبل وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جب پتجھڑ جھڑتے ہیں نا، پتے جب جھڑنے شروع ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ایسے اس ٹہنی کو ہلا کر بتایا ایک صحابی کو کہ جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو تمہارے گناہ اس طریقے سے جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طریقے سے جھاڑ دیتا ہے جیسے کہ پتجھڑ میں سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ تو ضمناً بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ البتہ جو بات آپ جاننا چاہ رہی ہیں، دراصل اس سلسلے میں میں آپ کو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت بھرے معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محرر فرشتوں کو لوح محفوظ میں سے آئندہ 1 سال کے معاملے لکھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ یہ بات کچھ سلف صالحین سے بھی منقول ہے اور مفسرین نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ میں سے آئندہ سال کے امور لکھ لیے جاتے ہیں، جس میں رزق، اموات، ولادت، بارش وغیرہ وغیرہ تمام امور کو اللہ رب العالمین لکھ کر
اور فرشتوں کو دے دیتا ہے، اس سال فلاں فلاں شخص جو ہے حج کرے گا اور فلاں شخص زندہ رہے گا یا فلاں شخص کو موت آئے گی۔ اسی طرح سے امام حاکم نے حدیث نمبر 3678 میں روایت کیا ہے، اسے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی شخص بازاروں میں گھومتا پھرتا نظر آئے گا حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی لیلۃ القدر میں آئندہ لیلۃ القدر تک دنیاوی امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ غیب کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کا فرمان باری تعالیٰ ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، آپ کہہ دیں آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا غیب جاننے والا کوئی نہیں۔ یہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو سکھانے کے لیے بتلا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی امتیازی صفت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہے غیب کی کچھ چیزوں پر مطلع فرما دیتا ہے۔ عالم الغیب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول فانہ، یہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کرے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ غیبی چیزوں کے بارے میں علم رکھنا صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، چنانچہ غیبی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چاہے کوئی جن ہو یا انسان، البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کسی فرشتے یا نبی کو وحی کے ذریعے بتلا سکتا ہے۔ پورے سال میں رونما ہونے والے معاملات کا محرر فرشتوں کی جانب سے لکھنا اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ محرر فرشتوں کو آئندہ سال میں ہونے والے معاملات سے مطلع فرما دیتا ہے اور انہیں لوح محفوظ سے تفصیلات لکھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ فرشتے اس رات میں اموات اور رزق سمیت دیگر تمام ایسے امور جو آئندہ سال رونما ہونے والے ہیں ان سب کو لکھ لیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت بھرے معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں یہ بھی فرماتا ہے کہ روح اور فرشتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر حکیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ فرشتوں کے لیے عیاں کر دیا جاتا ہے اور ہر فرشتے کی ذمہ داری کے مطابق اسے کام کرنے کا حکم بھی دے دیا جاتا ہے۔ نیز یہ سب معاملات اللہ کے علم میں ہیں اور ان کا تعلق تقدیر اور غیب سے ہے۔ کچھ علماء کرام نے یہ ذکر کیا کہ جب فرشتے آئندہ سال میں ہونے والے معاملات لکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ ہر فرشتے کو اس کے متعلقہ امور تحریری شکل میں سپرد کر دیے جائیں، تاہم انہوں نے اس کی کوئی دلیل ذکر نہیں کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال لیلۃ القدر میں فرشتوں کے لیے آئندہ لیلۃ القدر تک کے تمام معاملات واضح کر دیتا ہے، نیز فرشتوں کو یہ تمام امور تحریری شکل میں دے دیے جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صریح روایت موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں یہ ضرور فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کہ کسی بھی نفس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کب موت آنے والی ہے اور کل اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے اور کس زمین پر اسے موت آ کر لے جائے گی، لیکن یہ بات مشہور ہے
کہ وَأَمَّا السُّقُوطُ وَقْتِ الشَّخْصِ قبل وفاتہ، تو بہت سارے اہل تفسیر نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. تو اس آیت کو سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کی شرح میں کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے، لیکن اس کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے کہ اس کا تعلق اس قصے سے ہے جو کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہر شخص کا نام پتوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ پتے اس سال جھڑ جاتے ہیں. تو یہ جو درخت کے بارے میں روایت پیش کی جاتی ہے یا مفسرین نے جو بیان کیا ہے، تو یہ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ وَلَمْ نَقِفْ عَلَى خبر مرفوع إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الموضوع. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مرفوع صحیح روایت اس دلیل کے طور پر نہیں ملتی کہ اللہ کے یہاں وہ ایک شجر ہے، ایک درخت ہے، اور جس درخت کے پتے جب کسی کی موت آتی ہے تو بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ 40 دن پہلے اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے. بہرحال یہ تمام باتیں غیبی امور سے اس کا تعلق ہے، اور قرآن و حدیث اس سلسلے میں کوئی بھی صریح روایت پیش کی نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے کہا ہے کہ ہمیں جو غیبی امور ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو موت برحق ہے، موت کس طریقے سے آنی ہے، کب آنی ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. البتہ یہ سوچنا، یہ سمجھنا کہ ہمارا نام پتوں پر لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے. واللہ اعلم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.